الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دوستوں، مومن بندہ دنیا کے اندر رہ کر اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا اصلی گھر جو آخرت کا ہے، اس آخرت کے گھر کے لیے وہ کچھ ذخیرہ آگے بھیج دے اور ثواب کے کام کرے جس کا بدلہ اس کو آخرت میں ملے. انہی نیک کاموں میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نفلی صدقات وغیرہ ہیں. آدمی جو خرچ کرتا ہے اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کسی محتاج کی، کسی فقیر کی ضرورت کو پوری کرتا ہے کہ بھئی مجھے اس کا بدلہ آخرت میں ملے اور آخرت میں میرے لیے ذخیرہ ہو اور مجھے یہ کام آئے آخرت کے اندر. اب وہ جو نیک کام کرتا ہے صدقہ خیرات کی شکل میں، اس کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی روپیے پیسے دے دے یا کسی کو کپڑا پہننے کے لیے دے دے، کسی کو کھانے کی کوئی چیز دے دے. تو جو چیز جس کو دی وہ اس کی ہو جاتی ہے اور اس تک محدود ہوتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں خرچ کرنے کے اعتبار سے کہ وہ چیز ختم نہیں ہوتی اور اس کا فائدہ محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے اور اس کا فائدہ دیر تک لوگوں کو پہنچتا رہتا ہے اور اس کا ثواب اس اعتبار سے بڑھتا رہتا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اعمال سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے. یعنی اب کوئی وہ نیک عمل نہیں کر سکتا ایسا کہ اس کا ثواب اس کو ملتا رہے، بڑھتا رہے. مثلا ہم جب تک زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن آدمی کی آنکھ بند ہو جانے کے بعد سبحان اللہ کی سین کے لیے بھی اس کی حرکت زبان نہیں کر سکتی. ایک معمولی سجدہ کی ادائیگی پر بھی وہ قادر نہیں. اب یہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ جب اعمال ختم تو جتنے اعمال زندگی کے اندر وہ کر چکا، جتنے اعمال کر چکا وہ اعمال کا اللہ کے ہاں اگر وہ قبول ہے تو اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر، اس کے دفتر کے اندر محفوظ ہو چکا. اب اس کے بعد سلسلہ عمل کا ختم. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 عمل ایسے ہیں کہ اس کا ثواب آدمی کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. الا من صدقۃ جاریہ، کہ یہ صدقہ، ایک تو صدقہ جاریہ یعنی آدمی جو ہے وہ ایسا کوئی کام کر گیا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے. مثال کے طور پر مسجد بنا لی. اب مسجد بنا کر وہ چلا گیا، اپنے لیے مسجد بنائی یعنی اپنے ثواب کے لیے اپنے پیسے سے اب مسجد بنائی یا مسجد کی تعمیر میں اس نے حصہ لیا، تو اب جب تک یہ مسجد باقی رہے گی، لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا.
اب یہ آدمی تو مر کر قبر میں چلا گیا، لیکن نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، او علم ينتفع بھی، یا ایسا علم چھوڑ کر گیا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ مثلا کوئی کتاب لکھ کر گیا کہ اس کو پڑھ کر اور اس کو سن کر لوگ فائدہ اٹھا رہے۔ آج حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال، شاید کوئی بستی ایسی ہو جہاں پڑھی نہ جاتی، اور شاید کوئی ایسا گھر باقی ہو جہاں وہ کتاب موجود نہ ہو۔ اب کتنا ثواب حضرت کے کھاتے میں لکھا جاتا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے علماء کرام مصنفین بڑی بڑی کتابیں لکھ گئے، اور بعض ایسی کتابیں لکھ گئے معمولی کتاب، لیکن اس کا فائدہ نسلوں تک چلتا رہے گا۔ تو ایک تو وہ علم کے جس کے ذریعے نفع، یا مثلا ایک استاد ہے، اس نے شاگردوں کو پڑھایا، اب وہ شاگرد جو ہے وہ استاد کا انتقال ہو گیا، اب وہ شاگرد دوسروں کو پڑھا رہا ہے، تو استاد کے کھاتے میں بھی ثواب۔ پھر استاد نے اس شاگرد نے اپنے شاگرد کو پڑھایا، تو اب یہ سلسلہ در سلسلہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ اولد صالح یدعو لہ، تیسری چیز کہ آدمی انتقال کر گیا لیکن اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے، اور وہ نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت کی وجہ سے اولاد نیک کام کر رہی ہے، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر آدمی کا انتقال ہو گیا، لیکن آدمی کو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اسی جذبے کے ماتحت اور اب جو ہے مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے کہ مسلمان اس لیے کہ بھئی آخرت میں ہمیں وہ ہمارے انتقال کے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا رہے اور آخرت میں نیکیوں کا بڑا ذخیرہ ہو، مسلمانوں کے اندر املاک کو وقف کرنے کا طریقہ رہا ہے، عادت رہی ہے، سنت رہی ہے مسلمانوں کی کہ کسی کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا، مسجد بنا دی اللہ کے لیے، وقف کر دی مسجد، اور اسی طریقے سے کسی مدرسے کا کوئی روم بنا دیا یا مدرسہ قائم کر دیا یا کوئی کنواں کھود دیا، کوئی بورویل کر دیا، کوئی کڑب بنا دی، کوئی یتیم خانہ بنایا، مسافر خانہ بنایا، یہ مسلمانوں میں پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منتقل ہوئے تو آپ نے دو بچے تھے، دو یتیم تھے، سہل اور سہیل، ان سے زمین خریدی، آپ نے پیسوں سے خریدی اور اس زمین کو وقف کر دیا، اور اس میں اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقف زمین کے اندر مسجد نبوی کو تعمیر کیا، اور اسی کے ایک حصے میں صحابہ کرام آپ سے خیر حاصل کرے، علم حاصل کرے۔ وہاں پر ایک صفہ کی شکل میں، صفہ نام کا ایک چبوترا جو ہے، عربی کے اندر اس کو صفہ کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو چبوترا کہتے ہیں، وہاں پر ایک گویا ایک مدرسہ بنایا تاکہ وہاں آپ کے جو ہے وہ حاضر باش خدام اور شاگرد وہاں رہ کر علم دین حاصل کرے۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلا یہ وقف تھا جو حضور نے کیا کہ ایک طرف مسجد اور اسی کے ایک حصے میں مدرسہ، گویا یہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلی مسجد تھی۔ پھر صحابہ کرام کے اندر عام معمول ہوتا رہا، فضائل اعمال کے اندر واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے اور جو ہے باغیچے کے اندر اپنے فارم کے اندر ایک پرندہ وہ نکلنے جا رہا تھا اور وہ نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، ان کی توجہ اس طرف گئی، غیرت دینی میں آ کر پورا باغ راہ خدا میں وقف کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما جو بڑا قیمتی پانی تھا مدینہ کا، اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ مسلمانوں میں وقف کا جو طریقہ ہے وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اسی کے نتیجے کے اندر الحمدللہ امت میں یہ سلسلہ جاری ہے
کہ لوگ جو ہیں جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ املاک کو وقف کرتے ہیں. وقف کے لغوی معنی عربی لغت کے اعتبار سے روکنے کے آتے ہیں. ایک آدمی اپنی جیب سے 50 روپے 100 روپے کسی کو دے دے، اس کو انفاق اور خرچ کرنا کہتے ہیں. لیکن ایک آدمی مثلا 1-2 لاکھ کی کوئی زمین خریدے اور پھر اس کو کہے کہ یہ مسجد کے لیے وقف ہے یا مدرسے کے لیے وقف ہے یا یتیم خانے کے لیے وقف ہے. وقف کے معنی روکنے کے ہوتے ہیں. گویا وہ چیز تو رکی رہتی ہے اللہ کے لیے، وہ اس کا کوئی مالک نہیں بنتا. اس کا مالک اللہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا نفع، اس سے فائدہ جس کے لیے وقف کیا ہے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وقف کی اصلی شرعی حیثیت یہ ہے کہ جس آدمی نے کوئی چیز اللہ کے لیے وقف کی کسی خاص مصرف کے لیے، کہ یہ دکان مسجد کے لیے میں وقف کرتا ہوں، اب یہ مسجد کے لیے اللہ کے لیے ہو گئی، اب اس کی آمدنی مسجد کے اندر صرف ہوگی، اس کا کرایہ مسجد کے اندر صرف ہوگا. اگر کوئی آدمی کہے میرا یہ کھیت فلانی مدرسے کے لیے وقف ہے تو وہ اللہ کے لیے ہوگا، اس کی آمدنی مدرسے کے بچوں کے مدرسے کے مفاد میں خرچ کی جائے گی. کوئی آدمی ایک زمین خرید کر کہے کہ یہ قبرستان کے لیے میں نے وقف کیا تو وہ قبرستان کے لیے استعمال کیا جائے گا. جس مصرف کے لیے وقف کیا ہے اس کے مصارف میں اس کی آمدنی خرچ کی جائے گی. اس کا حکم یہ ہوگا کہ یہ چیز جس نے وقف کی ہے اس کی ملکیت سے نکل گئی، وہ اب اس کا مالک رہا نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تولیت کی شرط لگائے کہ بھائی اس کا وہیوٹ میں کروں گا یا میرا خاندان کرے گا. تو یہ شرط اگر لگائی ہے اور اس میں اس کے وہیوٹ کرنے کی صلاحیت ہے اور اس کے خاندان میں اس کی تولیت کی وہیوٹ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ خیانت نہیں کرتے، تو یہ شرط اس کی معتبر ہوگی. تو جس کے لیے اس کی ملکیت سے نکل گئی، اللہ کی ملکیت میں آ گئی، کوئی اس کا مالک نہیں. جس کے لیے وقف کیا ہے البتہ اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. مثلا کہ بھائی یہ مکان میں نے مسافروں کے لیے وقف کیا تو اب مسافر اس سے فائدہ اٹھائیں گے. مسافر اس کو بیچنا چاہے بیچ نہیں سکیں گے، اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے مسافر. مدرسے کے بچوں کے لیے میں نے یہ وقف کیا تو مدرسے کے بچے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، وہ اس کے مالک نہیں. یہ چیز واقف کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت کے اندر داخل ہو گئی. اب کوئی اس کا مالک نہیں. ہاں اس کے مفادات، اس کے فائدوں سے جس کے لیے وقف کیا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اب ایسی املاک دنیا بھر کے ملکوں میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں اربوں خربوں کی تعداد کے اندر ہے. خود ہمارے ملک کے اندر املاک، وقف املاک یعنی مسلمان راجاؤں نے خود مسلمانوں نے نجی طور پر اور راجاؤں نے اپنے اعتبار سے مسجدیں، خانقاہیں، قبرستان یہ وقف کیے. بلکہ بہت سے رجواڑے جو قائم تھے وہاں کے ہندو راجاؤں نے مسلمانوں کے لیے مسجدیں بنائی، مسلمانوں کے لیے قبرستان بنائے اور اس کے لیے وقف کیے. اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر الحمدللہ امت کے اندر یہ جذبہ رہا کہ جو ہے وہ اللہ کے لیے اپنی قیمتی جائیدادیں انہوں نے وقف کی. اور وہ وقف جو ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہے اس کی تعداد 69 لاکھ ہے. 69 لاکھ ایسے اوقاف ہیں کہ جو بالکل رجسٹر ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے اوقاف ایسے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سے سال گزرنے کی وجہ سے اب ان کے کاغذات محفوظ نہیں. تقریباً 6 لاکھ کے قریب ایسے اوقاف ہیں کہ جو غیر رجسٹر ہیں لیکن صدیوں سے وہ وقف چلے آ رہے ہیں. اب الحمدللہ یہ اوقاف مسلمانوں کے نے یہ املاک وقف کی
ان کے اس جذبے کو سلام کرنا چاہیے کہ اپنی قیمتی املاک کو جو ہے وہ انہوں نے وقف کی. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے جو رجسٹر اوقاف ہے اس میں سے تقریباً 50% اوقاف 50% زمینیں وقف کی، وہ چاہے پرانی مسجدیں ہوں جو ویران ہو گئی، یا قبرستان ہو، یا پھر دوسری دکانیں اور بڑے بڑے مارکیٹ ہو، تقریباً 50% مسلمانوں کے اوقات یا تو حکومت کے ناجائز قبضے میں ہے یا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے قبضے کے اندر ہے. 50% املاک کو مسلمانوں کی ہڑپ کر لیا گیا ہے. یہ 69 لاکھ جو رجسٹر اوقاف ہے، اگر ان کی آمدنی صحیح طور پر مسلمانوں کے اوپر خرچ کی جائے تو آج کوئی بھی مسلمان غریب نہ رہے اور کوئی بھی مسلمان بے پڑھا لکھا نہ رہے. مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی سارے مسائل حل ہو جائے اگر اس کو صحیح طور پر اس کی آمدنی کو مسلمانوں کے لیے خرچ کیا جائے. لیکن 50% تو اس طور پر اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے. اور پھر اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو 50% جو دوسری املاک ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر جو قیمتی اوقاف ہیں اس پر بھی مسلمانوں کے ناجائز قبضہ ہے. خود مسلم قوم کے افراد نے اس پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور بعض لینڈ مافیا نے ایسی املاک کو بالکل پچھلے دروازے سے بیچ دیا ہے. اور پھر تھوڑا جو کچھ بچا ہے اس میں بھی بعض ایسے بددینوں کا اور حکومت کے چاٹیوں کا ان کا قبضہ ہے کہ جو املاک کو کرائے کے اوپر ناجائز طریقے سے دے رہے ہیں کہ جس کا 1000 روپے کرایہ 1 فٹ کا ماہانہ ہونا چاہیے اس کو چارانے بارانے کے اوپر کرائے کے اوپر دے دیا ہے. اور آج بھی بڑے افسوس کی بات ہے اور حقیقت ہے کہ خود مسلمانوں کے قبضے کے اندر ہر جگہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مسلمان کا کرایہ دار مسلمان جو ہوگا وقف کا کہ وہ ایک برائے نام یا تو 100 سال پہلے کا کرایہ دے رہا ہے کہ 5 روپے دکان کا کرایہ ہوا تھا تو اب وہ اپنی فیاضی دکھا کر کہ بہت سال ہو گئے چلو اس کا ڈبل کر دو اور 10 روپے کرایہ دے رہا ہے. جس دکان کا کرایہ 10,000 ہونا چاہیے وہاں 100-150 روپیہ کرایہ دے کر مسلمانوں نے خود جو ہے یہ اللہ کی ملکیت اور اللہ اور مسلمانوں کے اوقاف کے اوپر اس طریقے سے ناجائز قبضہ کر کے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب آپ نے خبروں کے اندر یہ سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ حکومت اوقاف کے خلاف موجودہ حکومت اوقاف کے خلاف ایک بل لا رہی ہے کہ جس میں مسلمانوں کی ان بچے کچے اوقاف پر بھی اس کی ناپاک نظر ہے اور اس میں کچھ شرائط ایسی رکھی گئی ہے کچھ قلمیں ایسی رکھی گئی ہے کہ آج تک یہ مسلمانوں کی اولاد مسلمانوں کی املاک کی تولیت اس کی وہیت جو ہے اس کا حق زیادہ تر مسلمانوں کو ہے. لیکن آج نئے بل کے اندر نئے بل کی جو تفصیلات دیکھی جائے تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں مسلمانوں کی تولیت برائے نام رہ جائے گی. حکومت کا اس میں زیادہ تر دخل ہوگا. تقریباً 70% جو ہے وہ معاملہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے اور وہ 30% بھی جو مسلمانوں کو وہیت دیا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے وہ ادارے کہ جو خالص اس میں مذہبی کام یا جس کا تعلق خالص مذہب سے ہے اس میں وہ حکومت کے چمچے رکھے جاتے ہیں کہ جو حکومت کے مفاد کو اپنے مفاد کے لیے امت کے مفاد کو قربان کر دیتے ہیں.
اب ایسے کو رکھا جائے گا تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ اوقاف کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ اوقاف جو مسلمانوں نے اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر امت کے فائدے کے لیے، امت کے غریب اور مساکین اور امت کے مفاد عامہ کے لیے جو وقف کیے ہیں اپنا قیمتی سرمایہ، اس پر اس بل کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں برائے نام جو ہے اس کا وہیٹ رہ جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات جو کرنے کی ہے، اور یاد رکھیے دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس سے پہلے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں، اور ان فیصلوں میں، یہ برے فیصلوں میں جہاں پر حکومت کی ناپاک نظر کا نتیجہ ہے، اسلام دشمنی اس کا نتیجہ ہے، اس سے پہلے یہ بدعملی یہ ہمارا سب سے بڑا سبب ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ امت مسلمہ کے جن افراد کے پاس وقف کی املاک ہیں، یا تو خدا نخواستہ انہوں نے اللہ نہ کرے ناجائز قبضہ کیا ہے تو وہ اس ناجائز قبضے کو چھوڑ کر منتقلین کے حوالے کر دے، اور اگر اوقاف کو کرائے کے اوپر لیا ہے تو مسلمانوں کی املاک ہے، خدا کی املاک ہے، اس کا صحیح طور پر جو کرایہ دینا چاہیے، دیانتداری اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پورا کرایہ ادا کرے۔ تو ایک تو یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، اور دوسرے نمبر پر حکومت کے سامنے ہماری طرف سے اس کے مخالفت کا اظہار ہونا چاہیے کہ وہ املاک جو خالص مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں کی مفادات کے لیے ہے، مسلمانوں نے خون پسینہ ایک کر کے اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے جس کو وقف کیا ہے، اس کا پورا کی پوری تولیت اور وہیٹ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کے بارے میں ذرہ برابر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے۔ آج ہم اس ہندوستان کے آزاد کرانے کے اندر ان مسلمانوں کی، جبکہ یہ ہندوستان انگریز کی غلامی کے اندر تھا، اس وقت اگر غلامی کا احساس دلایا ہے تو اسی امت مسلمہ نے دلایا ہے، اور اس ملک کو آزاد کرانے میں ہم نے وہ قربانیاں دی ہے کہ وطن کے جس حصے کی مٹی کو اٹھا کر سونگ لیجیے اس میں ان مسلمان شہیدوں کے خون کے خوشبو سگائی دے گی۔ ہم نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی، تو کیا اسی لیے دی کہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑے کہ آج ہمارے شریعت کی جو ہے وہ ہمارے جو داخلی مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں، قرآن و سنت سے جو ثابت ہے اس کے فیصلے وہ کریں گے جنہیں استنجا کرنے کا سلیقہ نہیں، جنہیں کسی قسم کی کوئی سمجھ نہیں، وہ فیصلے کریں گے۔ بھائی ہمارے جو ملی مسائل ہیں، ہمارے جو مذہبی مسائل ہیں، اس ملک نے اور اس ملک کا جو قانون ہے، اس کے جو قوانین اور ضوابط ہیں، وہ ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی کھلی چھوٹ اور آزادی دیتا ہے۔ لہذا اس قسم کے معاملات کرنا یہ ہمارے داخلی اور ہمارے ملی مسائل میں یہ ایک قسم کی گھسپیٹی ہے اور ایک قسم کی دخل اندازی ہے۔ ملک کا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں اور ہم اپنے مذہبی معاملات کو ہم طے کریں گے۔ میرا قرآن کیا ہے، میرا قرآن کیا کہتا ہے، میرا اسلام کیا کہتا ہے، اس کی تشریح، اس کی وضاحت ایک مسلمان کرے گا، ایک عالم دین کرے گا، ایک مسلمانوں کی جماعت کرے گی، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ لہذا ہم اپنا وروध اندراج کروائے، اپنی مخالفت اندراج کروائے کہ ہم اس ملک کے باعزت شہری ہیں، اس میں برابر کے شریک ہیں، اس کے دو نمبر کے شہری نہیں ہیں۔ ہم نے پوری قربانیاں دی، ملک کے سارے قوانین اور ضوابط پر عمل کر رہے ہیں، اس ملک کی اپنی گاڑی کمائی سے سارے ٹیکس ہم ادا کر رہے ہیں۔ لہذا اس ملک سے پہنچنے والے فائدوں میں برابر کے ہم شریک ہیں۔ لہذا فائدہ پہنچانے کے بجائے ہماری ان املاک کے اوپر غلط نظر ڈالی جائے، اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی جائے، ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہماری طرف سے پرزور اس کی مخالفت ہونی چاہیے، ایک تحریک باامن چلنی چاہیے کہ جس سے حکومت
ये बिल जो ला रही है अपने इरादे के अब उस बिल के लाने के अंदर वो वापस लेने के ऊपर मजबूर हो जाए, और उसके लिए हमें इज्तिमाई तहरीक चलानी पड़ेगी। और साथ साथ जैसे मैंने कहा, दोबारा कहता हूं कि हमारी बदअमली को इसमें बड़ा दखल है। हमारी बदअमली को छोड़कर जो औकाफ है उसका सही तरीके के ऊपर उसके जो अमीन है, जो वहीवटदार है, उसके हवाले किया जाए, या जो सही किराया है वो अदा किया जाए। इंशाअल्लाह हमारी इस तौबा के नतीजे में और हमारे इस रुजू के नतीजे में अल्लाह की जात से उम्मीद है कि फिर हमारी अमलाक के ऊपर कोई नाजायज कब्जा नहीं करेगा। अल्लाह पाक हमें एहसास अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।